بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 21 ہے، اور آج کی اس نشست میں ہم تیمم کے جو باقی مباحث رہتے تھے، باقی احکام رہتے تھے کچھ، ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تیمم کے جو بنیادی شرائط ہیں 8، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ذیل میں جو اضافی باتیں تھی وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ یہاں سے تیمم کی سنتیں اور کچھ دیگر متفرق مسائل جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو تیمم کی جو سنتیں ہیں، پہلے تو ان کو ذہن میں رکھ لے کہ تیمم کے لیے 7 چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہے۔ پہلے ان کو زبانی آپ ذہن میں رکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے۔ تیمم کے لیے جو 7 سنتیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے کہ تیمم کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے۔ نمبر 2، ترتیب کا لحاظ رکھا جائے۔ ترتیب مطلب کہ جس طرح پہلے جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھوں کو زمین پر مار کر ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ چہرے کا وہ کرے، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو مکمل دوبارہ زمین پہ مار کر اس سے مکمل ہاتھوں کا مسح کرے، پہلے دائیں ہاتھ کا پھر بائیں ہاتھ کا، اس طرح۔ تیسری جو سنت ہے وہ ہے موالات، یعنی مسلسل تیمم کرے، اور معذرت یعنی تیمم نہیں، مسلسل مسح کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ چہرے کا مسح کر لیا، اس کے بعد بیچ میں موبائل میں لگ گئے، کسی اور کام میں لگ گئے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کا مسح کر رہے، نہیں، مسلسل مسح کر کے تیمم مکمل کرے۔ اور نمبر 4 پہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پہلی بار یا دوسری بار جب بھی زمین پہ آپ رکھیں گے نا، جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ 2 ضربیں ہوتی ہے نا تیمم میں، زمین پہ رکھی جاتی ہے یا پتھر وغیرہ پہ، تو جب آپ رکھیں تو ایک مرتبہ اس کو اس طرح زمین پر رکھے آگے لے جائے تھوڑا سا، تاکہ مکمل طور پہ لگ جائے، یعنی مکمل ہاتھ مٹی میں یا پتھر میں لگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو رکھے زمین پر رکھے ہوئے ہاتھ اس طرح آگے کی طرف کھینچ کر لے جائے، یہ ایک سنت ہے۔ اور پھر اس کو واپس پیچھے کی طرف اس طرح کھینچ کر لے آئے، زمین پر لگے ہوئے ہاتھ، پتھر پر لگے ہوئے ہاتھ آگے کی طرف لے جانا بھی سنت ہے، اور پھر اس طرح اس کو پیچھے کی طرف لے آنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور پھر 6ٹھی سنت یہ ہے کہ جب دونوں ہاتھوں کو آپ زمین سے یا پتھر سے اٹھائے تو ان کو اس طرح ہلکا سا جھاڑ لے، ایک دوسرے کو اس طرح اوپر ہلکا ہلکا دوسرے کے ساتھ حرکت دے دے، اور ایک دوسرے کو کے ساتھ لگائے اس طرح زور زور سے، تاکہ وہ جو اضافی اس پہ دھول وغیرہ لگی ہو وہ گر جائے۔ اور آخری جو 7ویں سنت ہے وہ ہے تفریج الاصابع، انگلیوں کو کشادہ رکھنا، کھول کے رکھنا۔ جب آپ زمین پہ انگلی رکھیں گے تو ان کو کھول کے رکھیں تاکہ اچھی طریقے سے وہ مسح ہو جائے۔ تو یہ تقریباً 6-7 سنتیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وَسُنَنُ التَّيَمُّمِ سَبْعَةٌ، تو تیمم کی سنتیں 7 ہے۔ التسمیۃ فی اولہ، تیمم کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، والترتیب والموالات، ترتیب کا خیال رکھنا اور مسلسل مسح کرنا، وإقبال الیدین بعد وضعہما فی التراب، مٹی میں دونوں ہاتھوں کو رکھنے کے بعد ان کو اقبال کرنا، آگے کی طرف لے جانا، وادبارہما، اور پھر ان کو پیچھے کی طرف لے آنا، ونفضہما، اور پھر ان کو جھاڑنا، ٹھیک ہے، وتفریج الاصابع، اور انگلیوں کو کشادہ رکھنا، کھلا رکھنا۔ تفریج کا مطلب ہوتا ہے کشادہ کر دینا، کھلا رکھنا۔ تاخیر التیمم، تاخیر التیمم کا عنوان یہ ہے کہ ذرا سمجھیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی ملنے کی امید ہوتی ہے انسان کو، تو کیا اس طرح کی صورتحال میں انسان کے لیے کیا بہتر ہے؟ کیا فوراً جو ہے مطلب پانی نہیں ہے، اگرچہ پانی کی امید ہے، تو کیا وہ انتظار کرے گا یا تیمم کر سکتے ہیں کہ ابھی تیمم کر کے بس نماز پڑھ لے، یا وہ انتظار کرے گا؟ اگر انتظار کرے گا تو کیا اس کا انتظار کرنا لازم اور ضروری ہے یا صرف بہتر اور مستحب ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، ذرا سمجھیے۔ ان مختلف صورتوں کو انہوں نے 3-4 نکات میں الگ الگ بیان کیا۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر آپ کے آس پاس پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 2 کلومیٹر تک پانی موجود نہیں ہے، اور وقت ابھی ہے، اور آپ کی امید یہ ہے کہ بھائی وقت نکلنے سے پہلے پہلے مجھے پانی مل جائے گا، تو اس طرح کی صورتحال میں پھر آپ کے لیے تیمم آپ نہ کرے تو بہتر ہے، اور تاخیر کر دے تیمم میں، بالکل لاسٹ ٹائم تک اس کو تاخیر کر دے، تو یہ بہتر اور مستحب ہے۔ آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی،
مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ چونکہ آپ کو امید ہے کہ بھئی وقت کے آخر تک پانی مل جائے گا، امید ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ تیمم، بہتر اور مستحب یہ ہے کہ آپ تیمم فی الحال نہ کریں اور تاخیر کر لے یا آخری وقت تک، تاکہ ممکن ہے پانی مل جائے اور پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر آپ نے کر لیا تیمم اور وہ نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، یہ صرف مستحب ہے تاخیر کرنا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات ہو گئی۔ تو فرماتے اس کو دیکھ، چلے ہم پہلے 3 صورتیں مکمل کر لیتے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے آس پاس پانی نہیں ہے، 2 کلومیٹر تک پانی نہیں ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے، تو تیمم کا موقع ہے، ضرور شرائط موجود ہے، لیکن کسی انسان نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز کے ٹائم کے نکلنے سے پہلے آپ کے لیے میں پانی لے آؤں گا، وعدہ کر لیا، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ پھر آپ تیمم نہیں کر سکتے، آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ انتظار کریں، اور جب وہ پانی لائے گا تو وہ، اگرچہ آپ کی نماز قضا ہو جائے، اگرچہ نماز کا وقت نکلنے کا بھی خوف ہو، تو بھی آپ انتظار کریں گے اس آدمی کا، اور وہ پانی لائے گا اور پھر آپ اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھیں گے اگر کسی نے وعدہ کیا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کے لیے تاخیر کرنا یا تیمم نہ کرنا اور پانی کا انتظار کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، صرف مستحب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو یہ ہوگی دوسری حالت۔ یہ تیسری چیز ہے، یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس کپڑے نہیں ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور آس پاس دور تک بھی کپڑے نہیں ہیں، اور کسی دوسرے نے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ میں آپ کے لیے کپڑے لے آؤں گا، ذرا صبر کر لیں، تو پھر آپ برہنہ اور ننگے ہو کر نماز نہ پڑھے، بلکہ آپ انتظار کریں وہ کپڑے لائے گا، اس کپڑے کو پہن کے آپ نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ کے قریب میں پانی موجود ہے، لیکن اس پانی کے نکالنے کے لیے کوئی ڈول، کوئی آلہ نہیں ہے، اور کسی نے وعدہ کر لیا کہ بھئی میں ڈول جو ہے آلہ لے آؤں گا آپ کے لیے، آپ پانی نکال لینا، تو بھی آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ تیمم نہ کریں، انتظار کریں کہ وہ ڈول وغیرہ لے آئے تاکہ آپ پانی نکال لیں۔ لیکن ان 2 صورتوں میں، کپڑے والی صورت اور ڈول والی صورت میں، آپ کب تک انتظار کریں گے؟ جب تک کہ نماز کے قضا ہونے کا خوف نہ ہو۔ اگر بالکل لاسٹ ٹائم ہو گیا اور نماز کے قضا ہونے کا خوف ہے تو پھر آپ مزید انتظار نہیں کریں گے، فوراً تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے، یا ننگے ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے وہ 3 بنیادی صورتیں کہ تیمم کی تاخیر کس صورت میں کب تک واجب اور ضروری ہے اور کس صورت میں مستحب۔ تو فرماتے ہیں کہ وندب تاخیر التیمم لمن یرجو الماء قبل خروج الوقت، کہ مستحب ہے تیمم کو مؤخر کرنا اس شخص کے لیے جس کو امید ہو کہ پانی مل جائے گا وقت کے نکلنے سے پہلے، اس کے لیے مستحب ہے تیمم کو مؤخر کرنا۔ ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء، اور واجب ہے تیمم کو مؤخر کرنا جب پانی کا وعدہ کیا جائے، اگرچہ نماز کے خوف ہونے کا، قضا ہونے کا خوف ہو۔ ويجب التأخير بالوعد بالصوم او السقاء، اور تیمم کو مؤخر کرنا واجب ہے جب کپڑے کا وعدہ یا ڈول کا وغیرہ کا وعدہ کیا جائے، ما لم یخف القضاء، لیکن کب تک؟ جب تک کہ نماز کے قضا ہونے کا خوف نہ ہو۔ جب نماز کے قضا ہونے کا خوف ہو تو پھر ایسی صورت میں مزید انتظار نہ کریں۔ اب آتے ہیں ہم طلب الماء کی طرف۔ طلب الماء کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کسی سے پانی مانگ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس تو پانی نہیں ہے، 400 کلومیٹر تک بھی پانی نہیں ہے آگے، لیکن کسی اور کے پاس ہے جہاں، تو پھر کیا آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ تیمم نہ کریں اور کسی اور کے پاس جو پانی ہے وہ اس سے پانی مانگے، اور یا اس سے خریدے اور اس سے وضو کرے، یا مانگنا ضروری نہیں ہے؟ ایک اہم سوال ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آس پاس پانی بھی نہیں مل رہا، لیکن کسی اور انسان کے پاس ہے، آپ اس سے مانگ سکتے ہیں، تو کیا آپ اس سے مانگیں گے یا خریدیں گے اور وضو کریں گے، یا ان سے مانگیں گے نہیں اور خریدیں گے نہیں بلکہ تیمم کریں گے؟ تو اس کی بھی انہوں نے 3 صورتیں لکھی ہے، دیکھیے۔ وَيَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ إِلَى مِقْدَارِ 400 خُطْوَةً إِنْ ظَنَّ قُرْبَهُ مَعَ الْأَمْنِ وَإِلَّا فَلَا، پانی کو کہتے ہیں کہ واجب ہے پانی کو طلب کرنا یا پانی کی تلاش میں نکلنا تقریباً 400 قدم کے مقدار تک، خطوہ فاصلے کو کہتے ہیں، ایک قدم کے درمیان کے فاصلے کو، تو 400 قدم کی مقدار کے برابر پانی کو تلاش کرنا یا پانی کے طلب میں جانا واجب ہے، اگر اس کے گمان میں یہ ہے کہ بھئی پانی قریب میں مل جائے گا اور امن بھی ہو۔ وَإِلَّا فَلَا، اگر اس کے گمان میں نہیں ہے کہ بھئی نہیں ہے پانی آس پاس اور امن نہیں ہے، مطلب ایک خوف ہے وہاں آس پاس، تو پھر پانی کی تلاش میں نکلنا ضروری نہیں ہے،
تو یہ پہلی بات ہے کہ آپ کے آس پاس پانی نہیں ہے تو کتنے دور تک آپ پانی تلاش کریں گے. تو وہ بتا دیا آپ کو کہ 400 قدم کے فاصلے تک آپ کے لیے پانی تلاش کرنا لازم اور ضروری ہے، بشرط یہ کہ آپ کے گمان میں یہ ہو کہ پانی کی امید ہے کہ مل جائے گا، اور ساتھ ساتھ امن بھی ہو. اگر امن نہیں ہے یا پانی کی امید ہی نہیں ہے تو پھر یہ طلب کرنا بھی ضروری نہیں ہے، پانی کی تلاش میں نکلنا ضروری نہیں ہے. نمبر 2، ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس. تشح یہ جو آخر میں لفظ آیا ہے شح یا شح، اس کا مطلب ہوتا ہے بخل کرنا، کنجوسی کرنا. کہتے ہیں کہ پانی کو طلب کرنا اس شخص سے بھی واجب ہے جو اس کے ساتھ ہے، اگر وہ ایسے مقام پر ہے، ایسے محل میں ہے کہ لوگ جو ہے پانی میں بخل نہیں کرتے. مطلب آپ ایسے علاقے میں ہیں کہ آپ کے پاس تو پانی نہیں ہے اور لوگوں کے پاس پانی موجود ہے، اور وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں لوگ پانی دینے میں بخل نہیں کرتے، تو پھر بھی آپ پر واجب ہے کہ آپ ان لوگوں سے پانی مانگے اور اس سے وضو کریں، تیمم نہ کریں آپ. تو ایسی صورت میں پانی مانگنا تب بھی واجب ہے. آخری بات، وَإِن لَّمْ يُعْطِهْ إِلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ بِهِ إِن كَانَ مَعَهُ فَاضِلًا عَن نَفْقَتِهِ. اگر کوئی آدمی اس کو پانی نہ دے مگر ثمن مثل کے بدلے، تو تب بھی اس پر لازم ہے کہ اس کو خریدے، اگر اس کے پاس اتنی مقدار میں پیسے موجود ہے جو اس کے خرچے سے زیادہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر پانی آپ کو فری میں نہیں مل سکتا، اور ثمن مثل کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈبل یا ٹرپل قیمت پہ بھی نہیں بیچ رہے آپ کو، عام قیمت پہ بیچ رہے ہیں پانی آپ کو، تو اور آپ کے پاس پیسے ہیں جو آپ کے خرچے سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے نفقے سے خرچے سے زیادہ ہے، تو ان پیسوں کے بدلے آپ پانی خرید کے آپ وضو کریں گے، یہ بھی لازم ہے. ہاں اگر وہ بہت زیادہ مہنگا پانی دے رہے ہیں، حد سے زیادہ، یا آپ کے پاس اضافی پیسے ہی نہیں ہے، تو پھر خریدنا لازم نہیں ہوگا. تو یہ آخری بات ہے پانی مانگنے یا خریدنے سے متعلق. اچھا جی، ما یصلی بالتیمم، تیمم سے کیا کیا چیزیں پڑھی جائے گی؟ آپ نے وضو تیمم کیا نماز کے لیے، تو پھر آپ ایک تیمم سے جو بھی چاہے فرائض اور نوافل پڑھ سکتے ہیں، ایک مطلب جب تک کہ آپ کو پانی نہیں ملتا یا آپ کا تیمم ٹوٹتا نہیں ہے. وصح تقدیمہ علی الوقت، اور وقت سے پہلے تیمم کرنا بھی صحیح ہے. یعنی جس طرح آپ وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ وقت کے داخل ہونے سے پہلے تیمم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ تیمم اور وضو، ہاں تیمم کی شرائط موجود ہو یہ ضروری ہے، باقی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تیمم الجریح، زخمی آدمی کا تیمم. زخمی آدمی، کسی کو زخم لگے ہوئے ہیں ہاتھوں پر پیروں پر، تو اس کے تیمم، اگرچہ اس کو غسل کے لیے تیمم کی ضرورت پڑ جائے یا وضو کے لیے تیمم کی ضرورت پڑ جائے، اس کے لیے یہ 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، اگر کسی انسان کا اکثر بدن پر زخم ہے یا اس کا نصف بدن زخمی ہے تو وہ تیمم کرے گا. اکثر بدن یا نصف بدن سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، جنبی ہے، تو غسل کی جگہ وہ تیمم تب کرے گا جب اس کا مکمل بدن یا اکثر بدن پر زخم لگے ہوئے ہوں، اکثر بدن پر یا نصف بدن پر زخم لگے ہوئے ہوں، تو پھر وہ غسل کے بجائے تیمم کرے گا. اب آتے ہیں وضو کی طرف. اگر اس کے اعضاء وضو کون کون سے ہیں؟ چہرہ، ہاتھ کونیوں تک اور پاؤں، ٹھیک ہے، اور سر کا مسح ہے. تو اگر ان میں سے جو اکثر اعضاء ہے، اگر اکثر اعضاء اور زیادہ حصے پر زخم لگے ہوں تو پھر وہ تیمم کرے گا. لیکن اگر اس کے کم اعضاء پر زخم لگے ہیں، صرف چہرے پر، صرف ہاتھ پر یا صرف پاؤں پر، ٹھیک ہے، تو پھر وہ تیمم نہیں کرے گا، بلکہ اس جگہ جو زخمی جگہ ہے اس پر مسح کرے، اور باقی یعنی تیمم نہیں، مسح کرے، اس پر مسح کرے اور باقی مکمل دھو لے، وضو کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ اصول ہے کہ جو اکثر اعضاء ہوتے ہیں وضو کے یا غسل کے، اکثر اعضاء اگر زخمی ہیں، ٹھیک ہے، یا نصف زخمی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے، ورنہ تو اس سے کم میں وہ تیمم نہیں کر سکتا. صرف ایک عضو کے زخمی ہونے سے وہ تیمم وغیرہ نہیں کر سکتا. تو یہاں سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اکثر بدن یا نصف بدن زخمی ہے، جریح ہے، تو تیمم کرے، اور اگر اکثر بدن صحیح ہے تو پھر اس کو دھوئے اور زخم جگہ پر وہ مسح الجریح، اور زخمی جگہ پر کیا کرے؟ مسح کرے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، تیمم نہ کرے اس صورت میں. تو یہی بتا رہے آگے دیکھیں، ولا یجمع بین الغسل والتیمم، دھونے اور تیمم کو جمع نہ کرے کہ آپ کہیں کہ بھئی چہرے اور ہاتھوں کو دھو لوں گا، پاؤں پر تو وہ ہے کیا نام ہے زخم ہے، تو چلے میں تیمم بھی ساتھ کر لیتا ہوں. تو تیمم اور دھونے کو جمع نہیں کر سکتے، تیمم اور مسح کو جمع کر سکتے ہیں، ہاتھوں کو تھوڑا گیلا کر کے مسح کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے زخمی آدمی کے مسح کا اصول. نواقض التیمم، کہ تیمم کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے؟ تو تیمم ہر اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے.